فقیر پر تقصیر دے دل دماغ زبان نگاہ ذہن ہر طرح غلطی خطا تو محفوظ محمود فرماوے آمین. صدقہ مدینہ تاجدار محبوب خدا و شرف الانبیاء بعد الہی مالک حرب و صلاح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذوالفع عنبریدان علیہ پاک دی تقدس صدقہ اصحاب پیغمبر و اہل بیت کرام دی عظیم افراد شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین انہا پاکان خدا دا صدقہ کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے. اے سلسلہ وار رد دائے سلسلہ چل رہے اللہ رب العالمین احقاق حق اور ابطال باطل دے توفیق نصیب فرماوے. مسلمان و اہل ایمان بات سمجھنے دی حقیقت دی تحت پہنچنے دی اور پھر حق قبول کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. دوستو اج دی تیسری قسط ہے. دو یہودی مزاج جاہلان در رات فقیر نے یہ سلسلہ وار شروع کیا ہے جس دی پہلی قسط بھی میں بیان کر چکے ہیں جس نے اندر میری ذاتی زندگی دے حوالے دے جڑے اعتراضات حسن اتحامات اور انہوں نے اپنی نیچ جو طبیعت دا مظاہرہ کیتا سے اس دے حوالے دے میں اپنی جو صفائی پیش کر دی کہ دیکھ وہ میرے تے ایک اثرات سن جس طرح کہ منظر صاحب بھی گل کر رہے سن آخر کر بندہ نار لیندے کچھ نہ کچھ اثر تے للی لیندہ مگر اس گل دی میں یقین انتہائی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے میں اس فحشتناک ماحول تو نجات نصیب فرمائی. کیونکہ صغیر دا بلے اگر شام نو واپسی آ جاوے تو اس کو بلے نہیں آخری حالے تک تے شام ہوئی نہیں سی. اور پھر اس طرح کے واقعات تو ڈھیر سارے ہیں. یہ بدی مناظر سے توبہ کر کے وہابی مناظر سے توبہ کر کے شیعہ مناظر سے توبہ کر کے ظاہری بات ہے جس وقت مناظرہ کرتا سی میں تے پاسا دیکھو نا نسیم صاحب نال بھی کیتیا میں تے باسا نسیم صاحب رات نال بھی کیتیاں سن انہاں نے بھی اپنے کلمات تھڑکان دی کوشش کی سی مگر اے الحمدللہ اپنے عقائد نظریات اندر انتہائی مضبوط سے. تو خیر اس طرح دا اے ہے کہ اگر مزید اگے سلسلہ چلاندے نے تے میں اس دی طرف توجہ دین دی دھیان دین دی ضرورت نہیں ہے. میں اپنا جو ذہنی نظریہ خیالات جو ہے سن جو میرے دماغ تے اثرات جو میں پٹاری چ رہ کے میرے تے جادو گری ہوئی وہ میں ان دی ساری حقیقت جناب اپنے سامنے کھول کے رکھ دیتی سی. جی اگر مزید میرے کو مطالبہ کیتا جائے گا تو انشاءاللہ عزیز محمودی ایکسس بائی پیش کرا گا انشاءاللہ عزیز. ادھروں کچھ ہے اٹھے گی تو پھر دوسرے کسی اور پاس سے چلی جائے گی. یہ گل پکی گل مگر یہ ہے کہ اگر تہاڈے اندر دم خم ہے تو میں انتظار کراں گا. تساں دلائل دیکھو مسئلے کا تعلق دلیل دلال اگر میرا کردار مجروح ہو بھی جائے تو میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ جنہ نے بھی نظریہ اور عقیدہ منیا یاد رکھو میری وجہ نال نہیں منیا استاد چشتی صاحب کی وجہ نال منیا. جنہ بھی منیا ہے میں تے صرف جو دلائل سن وہ تہاڈے سامنے نقل کر والا بیان کرا. تو خیر انشاءاللہ عزیز یہ اگر مزید کاروائی جوابی ہوئے گی اس وقت محفل میں مزید تشریحات و تفصیلات کر دیں. ویسے ایک گل ضرور ہے کہ میں درمیان کے اندر جا کے کوشش بھی کی سی کہ جی ذہنی دوری یہ ختم ہو جائے کچھ نہ کچھ آپس کے اندر ہے ملاپ والی گل کہ قربت والی گل نزدیکی والی گل پیدا ہو جائے. کوشش میں کی سی قربانی دے ایام دے اندر جو استاد مراتب شاہ صاحب بیمار سن استاد چشتی صاحب قبلہ بھی بیمار سن غالباً قربانی دے ایام سن اتھوں میں سلام لے کے استاداں دی بارگاہ دے اندر جو پیش کیتا ہے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی خاموشی اختیار کی تھی. کئی دنوں بعد گل کی تھی کہ میری جدوں کوئی گل کردا ہے سلام بھی پیش کرے تو اس وقت میں غصہ دے غضب آتا ہے. جس وقت حال بنیا ہوا سی کہ میں استاد چشتی صاحب نے سلام پیش کرنا تو اتنا غضب آتا ہے اس وقت دسو میں استاد صاحب کا معتقد بھی ہوا کول بیٹھن والا بھی ہوا شاگرد بھی ہوا تو پھر میرے دل دماغ تے کی اثرات پین گے گندے نہیں پین گے تو ہور کی ہے. اندازہ کرو بھی میں صرف سلام پیش کیتا ہے. سلام پیش کرن دے نال میری جیسی بھی کچھ نہ کچھ جڑی ذہنی دوری ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کمی واقع ہوئے میں کوشش کی تھی مگر یہ ہے آکار آمد ثابت نہ ہو سکی.
اور اگو پھر میں نے جواب پر جو گل کی گئی تو حیران ہو گے. میں آج بھی اس گل سوچنا تو میں اپنے دل دماغ سے ایک عجیب اثر محسوس کرنا. مینوں کی گل کی تھی کہ مینوں آکھیا گیا کہ میں چشتی صاحب کے کول بیٹھا سی اور انہوں نے گفتگو چلائی. جس وقت گفتگو چلائی ہے تو انہوں نے کہا جی ابن اشعث کو جنگاں ہوئیاں, ابن اشعث نے بھی فتنہ پایا کیونکہ کتاب الفتن کے اندر انہاں دے واقعات لکھیا گیا ہے. یہ ایک واقعہ کربلا بھی فتنہ سی, حالانکہ بعد وچ آپ نے وضاحت فرمائی یہ فتنہ جنہاں نے آپ کو شہید کیتا وہ فتنے بعد نہیں جو کی نے. پر جتوں تک مسئلہ امام علی مقام دا آپ نے تے اعلاء کلمت اللہ فرمایا اور آپ نے اس اقدام نو جہاد آکھیا جا سکتا ہے کہ آپ اعلاء کلمت اللہ فرما رہے ہیں. خیر جو بھی ہے جنہ نے کاروائی کی تھی امام علی مقام نو شہید کیتا نہ حق ظلمن آپ نو مظلومن شہید کیتا وہ تے فتنہ باز ہوئے انہاں ورگا فتنہ باز کائنات وچ کون ہوئے گا. ہن گل تے اتنا ہوئی تو استاد شاہ صاحب کہندے پے نے میرا جی کیتا میں رکھ کے منہ تے چنڈ ماردا. ہن جدوں انجیاں گلاں ہون گیاں دسو دل دماغ تے کی اثر پے. ہاں جی استاد نو میں رکھ کے چنڈ ماردا. اس گل تے مینوں نا اس گل تے مینوں قسم اٹھان دی ضرورت نہیں, میں دو شرعی گواہ پیش کر سکنا وا. انکار کرو انکار کرو گے تو پھر میں گواہ پیش کر دیاں گا. انکار کرو میں دو گواہ پیش کراں گا منہ تے رکھ کے چنڈ. اللہ اکبر اللہ اکبر. افسوس ہے یار جس وقت میں کول بیٹھن والا دوسرے پاسوں تعلق ہی کٹ دیتا گیا. وہ تے گستاخ ہے, بے ادب ہے, گستاخ ہے, نبیوں کا گستاخ ہے. اور امام علی مقام دے واقعہ کربلا نو سب فرضی کہانی کہہ رہا ہے. جدو انج دیاں گلاں میں سنیا مینوں کی پتہ سی, میں کی سمجھدا سی, میں اس داؤ پہ بالکل واقف ہی نہیں سی کہ بھلا اس طرح دے کردار دے وچوں انج دیاں جھوٹیاں گلاں بھی نکل سکدیاں نے. میں سوچ تک نہیں. ادھر پھر عجیب بات یہ ہے, عجیب بات یہ ہے کہ گلاواں تے نوید دے گل پیا ہوا ہے اور جنہ مرضی طرف پھڑک لوے جتنا پھڑکو گے جال کے اندر جال پھنسے گا خود کھال کے. یہ گلاواں یا منافقت یا یزیدیت یہ گلاواں ہن البتہ گلو ایک بار نکلنے نہیں لگیا. ہاں فرشتیاں دے چھترا تو بغیر ہونے ہمیں لگتا ہے گل کلاواں گلو نکلنے نہیں لگیا. میری بات نو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا؟ یہ درست چند ادھر ہاتھ چومنے ادھر چند ادھر پیر چومنے انہیں نو کی آکھو گے میں نو سمجھاؤ دے. اگلی جی تو تقریر تساں کرنی ہے اس کے اندر تساں میرے اس گل دی وضاحت کر کے دے رہی ہے. اندازہ تے کرو, اندازہ تے کرو ربیع الاول شریف حالے تک شروع نہیں ہویا تے بیعتاں ٹوٹ گئی ہیں. ناصبی ہے, یزیدی ہے, کوئی بیعت نہیں. اس وقت تے کوئی بیعت نہیں تے 20 بندے اتھو گئن ٹیپو صاحب بیٹھے نے یہ تو اور کافی سارے افراد فیاض صاحب بیٹھے نے سارے دے سامنے آخنا کہ میں حضرت صاحب قبلہ دا بیعت اور آپ دا مرید ہاں. ہن مینوں سمجھاؤ یا منافقت تو یا یزیدیت تو گل کیویں گلاوا کرو گے. رب دی کرنی اور رب دی یہ دیکھو یہ کائنات دا کیسا عجیب نظام ہے. کیا گلاوا اگلے دے گل وچ پا سی, رب نے اگلے دے گل چوں کڈ کے تے انہاں نے آدھے گل وچ پا چھڑیا ہے. دوستو میری بات نو سنو. بات یہ ہے سنو کہ یہ ہن گلاواں کڈنا ہے. یہ گلاواں جڑا کر بہ گیا ہے نا اور رب نے کوئی خیبی طریقے نال پایا ہے کہ ہن رب سونے دی پھر جڑی پکڑ ہوندی نا ان بطش ربک لشدید. اسا سنیا ضرور سی رب دی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے. او میں اپنی اکھاں نال ویکھ لئیے ایسی گرفت پئی ہے کہ یزیدیت تو جان چھڑا دیو تے منافقت دا فتوی ہوندا ہے. جے منافقت تو جان چھڑا دیو تے یزیدیت دا فتوی گل وچ آ جاندا ہے. نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام, نہ ادھر کے نہ ہے نہ ادھر کے. چلاؤ تھوڑا جا
مسئلہ ہے جو ہے یار ٹھیک ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہن ادھر ویکھو منشا صاحب دی جڑی ایک گل یہ بھی انتہائی قابل توجہ بھی تساں چھوڑیا ہے تساں مرشد کریم نے چھوڑیا ہن تساں وجہ بیان کرو بھی ایس گل دی وجہ نال چھوڑیا وہ وجہ بھی بیان کرو پھر آکھو بھی اے واقعات ہی ہے اے واقعات جو کچھ انہوں نے فکر بیان فرمایا فکر بیان فرمائی سکولوں کے حوالے دے نال انگریزی تعلیم کے حوالے دے نال نیچریت کے حوالے دے نال جمہوریت کے حوالے دے نال موٹا ٹیویاں کے حوالے دے نال جو کچھ بھی ہے وہ تساں وضاحت دے نال بیان کرو اے دین ہے اے دین نہیں سی اور اسا صرف اور صرف اس گل دی وجہ نال چھڈیا ہے اور فلاں مرشد بھریا ہے اس مرشد دے اندر جو دین اسید لیا سی اور جنوں اسا دین آکھیا تے سمجھیا ہے تے جس دی وجہ نال لگے سا او ادھر ہے پر جیڑی گل دی وجہ نال چھڈیا ہے او ادھر نہیں توجہ بھی حضرت صاحب قبلہ دے اندر دو گلاں ایک تے او گل جنوں ویکھ کے نال جڑے جنوں ویکھ کے نال لگے جنوں ویکھ کے تے گولڑا شریف والےاں نوں چھوڑیا ہن ایک او گل جن دی وجہ نال ایک چھٹھرو ایک او گل جن دی وجہ نال منسلک ہوئے نال لگے نال جڑے ایک او گل جن دی وجہ نال ہٹے جدا ہوئے الگ ہوئے اور دوویں گلاں نوں وضاحت دے نال بیان کرو پھر جڑا نواں مرشد پھریا ہے اون دے وچ تعین کرو کہ جڑیاں گلاں دی وجہ نال پھریا سی اون دے وچ یہی گلاں ہیں وہی خوبیاں ہاں اور وہی فکری باتاں ہون دے اندر ہیں اور جڑی گل دی وجہ نال حضرت صاحب قبلہ نو چھوڑیا ہے او شیاں او خامیاں ادھر نہیں خوبیاں ہیں خامیاں نہیں اسا خوبیاں ویکھ کے لگے سا خامیاں ویکھ کے چھڈیا ہے ہن جڑے نویں نو پڑھیا ہے او دے اندر اے خوبیاں ہیں خامیاں نہیں قسم خدا دی کر کے آنا نوید مر جائے گا اون دا دماغ پھٹ جائے گا کائنات اس زمین وچ غرق ہو جائے گا پر میرے اس سوال دا جواب نہیں دے گا تو میرے نال ٹر میں تینوں کہہ رہا تو اگو جوابی کاروائی کر میں تیرے تے سوالات دا بوجھ ہی نہ پاواں گا بے بوجھ ہی نہ پاواں گا تو زمین دے اوپر ٹرن جوگا نہیں رہے گا زمین دے وچ غرق ہو جائے گا تیرا حال ویکھی بندہ کی ہے بس تو یہ ہے بھی تیار رہ میں بھی تیار ہے تو بھی تیار رہ انشاءاللہ العزیز پھر پتہ لگے گا بھی تہاڈے نال بننا کی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میرا تو سوال سمجھیا یا نہیں سمجھیا دیکھو نا اے مرشد اے چھڈیا پھڑیا پہلے ایس خوبی دی وجہ نال توجہ میرے والو اللہ دی تصاحب توجہ ایس خوبی دی وجہ نال پھڑیا سی وہ معین کرو اور ایس خامی دی وجہ نال چھڈیا ہے اور جڑا نواں مرشد پھڑیا ہے ادھر وہی خوبی ثابت کرو اور خامی دی نفی کرو سانو بھی پتہ لگے تہاڈا دین وہی ہے کہ بدلتے نہیں گیا ساڈے شیخ نے گالاں کڈیے ساڈی تربیت نہیں کیتی جدوں یزیدی کتے آکھدے ہو کتےاں نال بدتر آکھدے ہو سور آکھدے ہو اس وقت حرامی ہوندے ہو نال بولو سبحان اللہ پھر سمجھو آکھدے ہو ساڈی شیخ نے تربیت کی ہے کہ سا گالاں نہیں کرنیاں گالاں نہیں کرنیاں جیڑی تقریر وچ تساں یہ گل کردے ہو نالے یزیدی کتے بھی آکھدے ہو نالے کتےاں دے بدتر بھی آکھدے ہو اور آپس وچ جدوں بیٹھدے ہو تے پھر سور خنزیر بھی آکھدے ہو یا تے انکار کرو تے پھر پتہ لگ جائے گا میں پوچھنا وا جس وقت گالاں نہیں کردے ادوں تے شیخ دی تربیت تساں واقعاتاً سچے مرید تے حلالی ہوندے ہو تے جس وقت گالاں کردے ہو اس وقت تہاڈا نطفہ حرام دا بن جاندا ہے او جو حلالی ہوندی ہے سوال دا جواب دو
توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. مسئلہ حل ہویا یہ نہیں ہویا؟ پھر توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. خیر اے انشاءاللہ عزیز سوالات کا سلسلہ چلتا رہے گا اور اے پھر معاملہ پھیلتا رہے گا اور انشاءاللہ عزیز پھر سربستہ راز کھلتے رہے. سمجھ آئیے یہ نہیں آئی؟ ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ. آج میں جڑا پہلی قسط کے اندر میں جو میری ذاتی زندگی دے تے اعتراضات سن میں اپنی رودات بیان کر کے صفائی پیش کر دی. دوسرا ادھر دیکھو توجہ. دوسرا انہیں میرے حوالے نو توڑن دی کوشش کی سی. وہ آپ ٹوٹ سکتا ہے, دو ٹوٹے ہو سکتا ہے, مگر یاد رکھو اس دن ہرگز جرات ہی نہیں. بالکل بتا دیتی میں کہہ رہا جرات ہی نہیں اس کے اندر کہ وہ میرے حوالے نو توڑ سکتے. اور جو انہیں اپنے نظام کے اندر کوشش کی سی الحمدللہ ان کا وہ حاصل کیتا ہے. کلیاں بیک میں سنے گا تو گندا ضمیر بھی انہوں آکھے گا یار نہیں میں دھوکھا دکھا کیوں دنال سجے کبھی بیان والے جنہیں بھی ہماری ہیں کسی ایک دن اندر رتی برابر بھی غیرت ہو دینا تو انہیں منہ کم از کم لعنت پہ پانا بھی انہیں دھوکے دے کے آئے. آج میں مزید انہیں دھوکے کھولاں گا مگر آج دا جو مسئلہ ہے انتہائی صبر آزم توجہ دھیان نال سکون نال اطمینان نال سمجھ نال ہے. اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا امید بڑی قوی ہے کہ موقف ہے جی گل ہے جرا الجھاؤ اور الجھن ہے نا ختم. سبحان اللہ. وہ ایک درمیان کے اندر انہیں گل چلائی سی رخصت و عزیمت والی. جڑی بولو رخصت و عزیمت. رخصت و عزیمت جی رخصت و عزیمت والی بات کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے عزیمت عمل کیتا اور اصحاب پیغمبر نے رخصت عمل کیتا. یہ کس نے آکھا کہ حضور سیدی اعلی حضرت ربی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کہ چٹا جھوٹ پکے کوڑے بڑے قذاب کیا بات پکی ٹھکی بات کیا بات ہے. اور ایک اعلی حضرت جھوٹ اعلی حضرت تم مطلب میں ویسے کہ شرح صدر نال جو میں مطالعہ کیتا میں خیر اتنا مطالعہ بہت زیادہ تو نہیں کیتا مگر جتوں تک میرا مطالعہ ہے نا شاید ہو سکتا ہے وہابیاں بھی جو بندیاں بھی ایڈا گھنونا گندی تہمت اعلی حضرت نہ لائی ہوئے جڑی انہاں کمینیاں نے اپنا ہو کے دلا چھڈی ہے پر اپنا ہو کے اتنا تے وڈنا یہ انہاں دی عادت نویں نہیں پرانی سی تا کر کے نہ استاد بچے نے نہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچے. سنو میرے وال تسا توجہ رکھو دھیان رکھو میں تواڈے وال ویکھا تسا سجے کھبے ویکھدے ہوگے نا تو اس دے نال نقصان ہی ہوئے گا. میں اپنا معافی ضمیر پوری طرح ظاہر نہیں کر سکاں گا. یہ ایک علمی مسئلہ ہے توجہ نال سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور مسئلہ ہے عزیمت و رخصت. اعلیٰ حضرت کی طرف سراسر تہمت ہے کہ آپ نے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہونا دا بیعت کر لینا اور خروج نہ کرنا اس کو آپ نے رخصت دے نال تعبیر فرمایا ہے. ایک اور دوسرا اگر مان لیا جائے پھر اعلیٰ حضرت دا کلام گستاخی تو بچ نہیں سکتا. او گستاخو تہاڈا کم ہے اعلیٰ حضرت تے تہمت لانا اور اس دا اساں چشتیاں فقیراں دا کم ہے اور تہاڈے ورگیاں کمینیاں دی تہمتاں نو پرا کر کے اعلیٰ حضرت دا دامن صاف کر کے دنیا نو وکھا چھوڑنا. کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے. بیان کر کے تے صحابہ دی گستاخی کر رہا تے کہہ رہا ہے نبی پاک فرمایا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. سنو میں آغاز اس بات کو کر لگیا ہوں
کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، وہ نقطہ جس سے شہادت واقعہ ہوئی ہے، آپ کی شہادت شریف جس گل تے واقعہ ہوئی ہے اور کربلا شریف لگی ہے، وہ مسئلہ اجتہادی نہیں، جی ان مبنی بر خطا قرار دینا تو کجا مسئلہ اجتہادی نہیں، خالصتاً دینی ہے، بے شک خالصتاً دینی، اور آپ دی شہادت مسلم اصول تے ہوئی ہے کہ جس وقت آپ تے ایک نجائز قسم دی گل دا، ایک انتہائی بہودہ اور گندی قسم دی گل دا مطالبہ کیتا گیا ہے تے حسین نے ہائے علی دا لال آخدا ہے جان تے دے دیاں گا پر خلاف شرع گل منن واسطے تیار نہیں ہوا۔ ابن زیاد نے آخیا میری بیعت کر کہ یزید جو بھی آکھے خلاف قرآن و سنت، قرآن دے خلاف ہوئے پھر بھی تینوں مننی پائے گی، حدیث دے خلاف ہوئے پھر بھی تینوں مننی پائے گی، میرا ذوق تے وجدان آخدا ہے، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہونا ہے، اور چلیا تینوں پتہ نہیں میں اس علی دا پتر ہاں وہ جڑا علی میدان وچ کھلو کے آخدا ہے ہوا قرآن صامت انا قرآن ناطقل، اور رب دا چپ قرآن ہے تے علی رب دا بولدا قرآن ہے، جندا باپ اور رب دا بولدا قرآن ہوے او بھلا قرآن دے خلاف مان سکدا ہے؟ خلاف سنت میں مننا، خلاف سنت بالکل واضح ہو، اجتہاد والی گل نہ ہوئے سنت پاک دا واضح مسئلہ کہ میں ہوں دی مخالفت کر دیا، تینوں پتہ نہیں کہ ذوقی گل کر رہا کہ میرے منہ دے اندر تے صاحب سنت نبی نے اپنی زبان پا کے میں نے چسایا ہے، اپنی زبان شریف چسا کے میری پیاس کو بجھا چھڑیا ہے، اور جس دے جن دے منہ دے اندر صاحب سنت دی زبان آئی ہوئے وہ بھلا خلاف سنت من سکتا ہے؟ پکی واضح بات ہے کہ واقعہ کربلا او دین دے ایک مسلم اصول تے پیش آیا ہے، قیامت تک جڑائی کلمہ حق ظالم بادشاہ نو آکھے گا، چاہے فقیر چشتی ہو، چاہے حضرت امام احمد ابن حنبل ہے، چاہے حضرت غوث الورا ہے، انہاں سارے دے سامنے کردار میرے مولا حسین دا آئے گا، تو میرے مولا حسین نے چڑھ کے ظالم بادشاہ نو حق سڑے آلے۔ یہ تو ہو گیا نا وہ مسئلہ اور وہ نکتہ جن دیتے واقعہ ہے کربلا پیش آئے ہیں۔ ان دوسری شہر جندی عمل خروج، آپ سرکار ذکی کرنا خروج شریف فرما، جو میں سنیا سے اگر ہن بدل گئے تے اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے۔ ویسے ایک گل کرا، پاک پتن شریف دا مناظرہ پر کس گل تے گیا سی کہ یزید تخت نشانی تو پہلے ہی کیا ہے سی فاسق سی، اسے گل تے ہویا سی نا، ابو بکر جساس دا والا اسے گل تے پیش کیتا سی تے پھر ڈانس کیتے پھر سجد گئے، اسے گل تے سی نا۔ میں ایک گل سندا سا بھی چشتی دا سٹکا تو پچا نہیں سکتا، چشتی تے چشتی رہ گیا، خادم نے صرف ایک سٹ ماری ہے۔ سن لو جٹاں دی آبادی جڑا موضوع لگیا آکھدا ہے جے تخت نشینی تو پہلے کوئی فاسق نہ بھی منے تے ساڈا اختلاف نہیں، ذرا پچا کے تو رکھا ہے۔ میں شرح صدر نال گل کرنا، شرح صدر نال گل کرنا، انہاں نوں جواب دین دیو۔ کوئی 4-5 پھیرے پہ گئے نا، 4-5 پھیرے تے جوڑ پہ گئے یار، جے سارا آدھا نظریہ نہ چھڈن میں قسمیاں پیانا ادھا نظریہ ضرور چھڈ جان گے۔ کیا ہے بات، کیا ہے بات، میں انشاءاللہ عزیز اگے آگاہ کردہ رہا کتھوں نسے نے
خبریں میرے تک پہنچ رہی ہیں، توجہ ہے؟ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ دوستو سنو، آپ دا جڑا پہلے آخدے سن کہ تخت نشینی تو پالو ہی فاسق سی، پالو ہی فاسق سی، پالو ہی فاسق سی، ایک سٹ پائی دے آخدے نہیں، اگر وہ نہ بھی مننے تو سن کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں جی، دلائل دو طرفہ نے، وہ بھینگیاں نو کچھ نہ کچھ بخاتے چھڑے آئے نا، جیسے کہتے مناظرے کر دے رہا ایک سٹ وجی ہے قدمہ تو نہیں کھلو سکے۔ بے شک توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ صلی اللہ انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ عمل خروج شریف آپ نے جرائے خروج فرمایا سے نا، یزید دے خلاف اٹھے سن، ان دے بارے آراء دو نے۔ اسائیں نظریہ رکھنے ہیں کہ امام علی مقام آپ سرکار خروج شریف فرمایا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، آپ دا اجتہاد شریف دلائل شرعیہ دے پیش نظر، آپ دا اجتہاد دلائل شرعیہ نفسانیت نہیں، توبہ توبہ توبہ، سوال ہی پیدا نہیں، جی بے شک دلائل شرعیہ دے پیش نظر اے بنیا اٹھنا چاہیے، خروج کرنا چاہیے۔ اصحاب پیغمبر دیگر انہوں نے ذہن شریف ہے ایسی خروج جائز نہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے اپنے اجتہاد، ادھر بھی اجتہاد ہے، ادھر بھی کیا ہے، ادھر بھی اجتہاد ہے، دونوں طرف اجتہاد ہے۔ مگر اتنا گل ضرور ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے میدان کربلا دے اندر جس دلائل دے پیش نظر خروج فرمایا سی، جدو معاملہ اس تو برعکس اور ہٹ کے دیکھا تے آپ نے عمل خروج تو رجوع فرمایا۔ عمل خروج والا جرا نظریہ سی آپ نے اس کو رجوع فرمایا۔ یہ مجتہدین وچ گل چلدی رہندی ہے۔ آج ایک مسئلہ، کل دلائل دے پیش نظر اس تو ہٹ کے مسئلہ، اور یہ اختلاف جائز نہ جائز دا چلتا رہنا، موٹی جی گل۔ آپ امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے ہیں نا، تو سب پڑھتے ہو جڑے نہیں بول رہے ہیں، امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے ہیں آپ کی سمجھنے ہیں؟ حرام سمجھنے۔ بے شک اور امام شافعی علیہ الرحمہ آپ سرکار امام دے پیچھے سورت فاتحہ دے پڑھنے نو فرض سمجھتے۔ اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اتنا بڑا اختلاف، اسا فرض سے اسا حرام سمجھنے ہیں، اس سے گل ہوئی جائز نہیں بلکہ فرض سمجھنے ہیں۔ ہاں جو نظر ذکر سیرت نماز ہی نہیں۔ ہن عمل خروج شریف میں اپنا عقیدہ اور نظریہ واضح کرتا ہوں، ادھر بھی اجتہاد ہے، ادھر بھی اجتہاد۔ ہاں بعد صحابہ کرام دا اجری واقعہ ہے، ہر مدینے شریف سے جنگ ہوئی سی، اتھے نظریہ بدلیا، اجتہاد بدلیا، اٹھنا چاہیے، اور اٹھے انہوں نے خروج فرمایا۔ مگر دو ہی گلاں نے، پہلی گل ہے امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر اپنے عمل خروج شریف تو رجوع فرمایا، دلائل میں پیش کر رجوع فرمایا ایک بات۔ دوسرا یاد رکھو جڑے بعد والے اصولی ہیں نا، اصولی عقیدہ بیان کرنے والے، انہاں کل دے کل اس گل سے اتفاق کیتا ہے کہ ظالم بادشاہ دے خلاف اٹھنا نہیں چاہیے۔ کیا بات جی، انہوں نے جڑا عمل لیا وہ بنا کنہ دا لیا ہے؟ امام علی مقام نہ اصحاب پیغمبر، ایک پہلے اصحاب پیغمبر جنہوں نے جائز ہی نہ سمجھا، اور امام علی مقام دے عمل شریف نہیں، کیونکہ آپ نے میدان کربلا دے اندر رجوع فرما لیا۔ کیا ہی بات، تو نہیں گل سمجھ آئیے یہ نہیں ہے؟ اللہ ایک اور مٹھے مٹھے بولو نا سبحان اللہ۔ اینی گل جناب اور ہم سمجھ آ گئی ہے، میں پھر دوبارہ دہراواں، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس بات کو سمجھو، میں دس رہا ہوں عمل خروج شریف اجتہادی مسئلہ سی، ایک دین تل کہ نہ اٹھنے تے بڑا بڑا حرام کام ہے ہوندا،
یا آپ نے خروج کر کے حرام کام کیتا؟ کچھ بھی نہیں. یہ سمجھو، ایک ہے خروج نہ کرنا، ایک ہے خروج کرنا. دونوں وچوں کوئی عمل حرام نہیں سی. یہ ایک جہادی مسئلہ سی. اتنا ضرور ہے کہ جنہاں نے شرافت صاحب جنہاں نے خروج نہ کیتا، بعد والے عقیدے والے جڑے علماء سن انہاں دے عمل نو ہی سامنے رکھیا ہے اور کتاباں وچ لکھ دیتا ہے. تقریباً 40-50 کتاباں تے سر دست بھی اسا پیش کر سکنے ہاں جنہاں دے اندر علماء علم الکلام نے وضاحت کیتی ہے کہ ظالم بادشاہ پاویں ظالم ہی کیوں نہ ہوئے، ان دے خلاف اٹھنا جائز، ان دے خلاف اٹھنا جائز بولو نہیں ہے. انہاں نے کنہ دی عمل نو سامنے رکھیا؟ جنہاں نے خروج دا جڑا عمل ہے انہوں جائز، او صحابہ کرام جنہاں نے خروج دی عمل نو جائز نہ سمجھا، اور امام علی مقام دا عمل بھی کہ آپ نے میدان کربلا وچ جا کے رجوع فرمایا. ایدے ہوتے میں دلائل پیش کروں سبحان اللہ. پہلے گالو سمجھ لو. اس تو بعد دوسری گل وہ کی آخدے، وہ جو آخدے نو سنو، آدھے نے عمل خروج عزیمت ہے. عزیمت کا کیا مطلب ہے؟ فرض سی، فرض ضروری ہو گیا، اٹھنا ضروری سی، فرض سی. امام علی مقام نے وہ فرض پورا کیتا، اصحاب پیغمبر دا پھر کیا بنے گا؟ آخدے نے انہوں نے رخصت دے عمل کیتا ہے، پاویں حرام کام کیا کرتے، اٹھنا پاویں ضروری سی مگر نہیں اٹھے بخوف جب. یہ دیتے میں وضاحت کراں گا تے دساں گا دھوکے بازا مطالبہ کی ہے تے بک بک کی پہ کرنا ہے. سنو سمجھو. وہ کی آخدن آندن یہ فرضی ایک مسئلہ، ایک فرض مسئلہ سی. آپ نہ اٹھ دیتے حرام سے، اٹھنا آپ اٹھے، خروج فرمایا. صحابہ کرام نے کیوں انہوں نے اس واسطے نہ کیتا کیوں جان تک انہوں آدھے نے رخصت دے عمل کرنا. یہ ہن نظریہ میں بانڈ کر دیتی. ہن میں اپنے نظریے تے جناب دے سامنے کچھ دلائل پیش کرنا. ذرا ذوق نال، توجہ نال، دھیان نال اور نیند نو ذرا ہٹا کے بولو سبحان اللہ. محمد شفیع سرکار چشتی صاحب چشتی دیوے چشتی دیوے چشتی دیوے بچن گے. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. جو وہ اپنے نظریے دی وضاحت کرن گے بھی پہلو تے یہی سی، ہن بدلیا ہویا ہے. آخدے نے بھی وہ تے اٹھنا فرض سی تے آپ نے فرض پورا کیتا. پھر آپ نے جی یہ گل کی تھی کہ میں پیچھے چل رہا ہوں، وہ تے ایک جنگی حربہ سی. یہ بھی میں تمہیں دساں گا کہ یہ گل آئی اصل کتھوں ہے. جنگی حربے علی میں یہ چور لب لیا ہے، لب لیا میں چور لب لیا. ہاں جی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ذرا ذوق نال پھر بولو سبحان اللہ. میں کیا کیا ہے؟ ایک اجتہادی مسئلہ سی، ایک اجتہاد سی آپ دا. دیکھو آپ دے اجتہاد شریف نے دلائل شرعیہ، نفسانیت نہیں، دلائل شرعیہ دے پیش نظر اس گل دا تقاضا کیتا کہ اٹھنا چاہیے ہے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ سی. پہلی دلیل میرے ہاتھ دے اندر براس شریف علامہ عبدالعزیز فرہانوی علیہ الرحمہ آپ سرکار نے جناب نے پہلے بھی بیان کیتا ہے 35 سال دی عمر دے اندر بندہ فوت ہویا ہے، وصال ہویا ہے آپ دا. اور آپ دی حالے بھی کرامت ہے کہ جڑا بندہ اپنی عبارت سیدھی کرنا چاہے نا، عربی عبارت جس نو غالتا نو خالا دا پڑھدا رہا ہے، اگر اپنی عبارت سیدھی کرنا چاہے نا آپ دی قبر شریف تے جا کے پڑھے. حالے تک بھی اس بابے دا اتنا تصرف ہے جڑا قبر تے جا کے انہاں نے عبارت سنا دے بابا اون دی عبارت بھی سیدھی کر چھڑدا ہے. اور 200 تو ود تے علوم دا حافظ نبراس شریف ہے.
کہندا صفحہ نمبر 519 آپ کیا لکھ دینا فرماندے نے ان اجتہادہ حکم بان خلافتہ غیر صحیحہ. آپ سرکار ایک امام علی مقام دی گل چل رہی ہے کہ آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اجتہاد نے فیصلہ کیتا کہ ان دی خلافت ہی سرے تو درست نہیں ہے. آپ دے اجتہاد تا کر کے آپ نے عمل خروج فرمایا. کچھ آپ دے خروج دا ہی جواب دے رہے ہیں بھی آپ دا خروج پھر بغاوت بنے گا. آپ نے فرمایا بغاوت نہیں بنے گا. وہ اس واسطے آپ نے خروج فرمایا کہ آپ دے اجتہاد نے سمجھا، اجتہاد نے فیصلہ کیتا. کس گل دا فیصلہ کیتا؟ اگے لے اس گل دا فیصلہ کیتا، اس گل دا فیصلہ کیتا کہ ان دی خلافت ہی بالکل درست نہیں ہے. اور جس طرح کچھ استاد صاحب قبلہ نے بیان فرمایا افضل المفضول دا مسئلہ اور بھی کچھ مسائل آپ نے اور بھی کچھ چیزیں آپ نے بیان فرمائی. اچھا سنو ایک اگے سنو اگے پھر آپ اگلے صفحے لکھ دینا. اندر سوال ہی پیدا ہوتا ہے لو کان جواز الخروج علی یزید من المجتہدات فما وجہ تشریع علی قاتلیہ. فرماندے نے اگر اجتہادی مسئلہ سے آپ نے جڑا خروج فرمایا ہے ایک اجتہادی مسئلہ سے آپ نے اجتہاد نے اس میں جائز سمجھیا ہے تو پھر جنہاں نے آپ نے شہید کیتا ہے انہوں نے پھر برا کیوں آکھیا جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیتا فرمایا قلت لم يتقلدوا في ذلك مجتہدا. انہوں نے جی کاروائی آپ نے شہید کرنے والے نے کیتی ہے وہ کسی مجتہد دے پیچھے لگ کے نہیں کیتی. کیا ہی بات، آپ دا اجتہاد ہی سی. ہاں آپ دا دیکھو میں موٹی جی گل کرنا. امام شافعی سانو غلط امام شافعی آکے گاڑی نماز اندر اے غلط کام پہ ہوندا ہے تو کو بندا ہے. اساں انہاں دی نماز دے بعد او اجتہادی مسئلہ ہے. وہابی اٹھ کے آکھے تے چتر ہی کھا رہے ہیں تو کہڑا کسی امام دے پیچھے لگ کے کہہ رہے ہیں. سمجھ نہیں بات کی. دو حوالے میں لبراس جو پیش کر دیتے ہیں. پہلا ان اجتہاد حکم بان خلافت غیر صحیحہ. دوسرا لو کان جواز الخروج علی یزید من المجتہدات. سوال اٹھایا اگر اجتہادی مسئلہ سے آپ دا خروج کرنا جائز سی اور ایک اجتہادی مسئلہ سی اجتہادی جواز سی تے پھر جنہاں نے آپ نو شہید کیتا او بھی تے آخرکار سمجھتے سب جائز نہیں. آپ نے فرمایا نہیں وہ کسی مجتہد دے پیچھے نہیں سن لگے ہوئے. بے شک ایک حوالہ آگے چلا. دوسرا اگر یہ آکھیا جائے کہ آپ دا خروج شریف فرمانا ایک دینی مسئلہ سی، اگر آپ نہ جاندے دینی فرض نہ جاندے امت دینی فرض دی تارک ہو رہی سی اور بڑا بڑا حرام کام سی. صحابہ کرام نے تو رخصت میں عمل کیتا. جان بچا دیا نہ اٹھے. جان بچانا فرض ہے چلو انہوں نے کچھ نہیں آخرے. پر امام علی مقام نے ایک دینی فرض پورا کیتا اجتہادی مسئلہ نہیں. قسم خدا دی کر کے آنا یہ گل کرو تے اعلیٰ حضرت دی گل کرو تے پھر گستاخی تو بچ کے بخاؤ کو صورت نکلتی. دیکھو آپ کیا لکھ رہے ہیں سنو. آپ فرما دے نے یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں. آپ نے میں نشان لا کے رکھا 5 تھاواں تے آپ نے لکھیا ہے. امام علی مقام بار بار فرماندے سن اگر میرا آنا تانوں پسند نہیں، اگر میرا آنا تانوں پسند نہیں، اگر میرا آنا تانوں پسند نہیں پھر میں چلنا میں مر جانا. اگر آپ سرکار جڑا خروج شریف فرمایا ہے ایک دینی فرض سی یہ تارک گناہگار اور حرام کام دا مرتکب سی کہ دادا تے کرو چلیو حسینی حرامی ہو کے کیوں بن گئے حلالی حسینی تے سچے حسینی بنو. ہاں خود گستاخ بن گئے. امام علی مقام آپ سرکار آپ دین دا فرض پورا کرنے واسطے گئے اور فرض ہے سی جڑا آپ نے پورا فرمایا. آپ فرماتے پے نے خروج شریف تو رجوع فرمایا میں پیچھے چلنا میں پیچھے چلنا میں تے آیا تواڈے آکھن تے. جی فرض بندہ یہ ہے کہ اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے پورا کرتا ہوتا ہے یا اگلے کی آکھن تے پورا کرتا ہوتا ہے. ایمان نہ دسو تسا امام علی مقام نال شروع کی کیتا ہے. اللہ اکبر تو نہ بڑا فرض پورا کرنے بلایا جنہاں نے بلایا
پھر جنہاں نے بلایا انہاں بڑا فرض پورا کیتا اور ایمان نال دسو اپاں کتنی نیچ گل سمجھنے ہاں کہ تو بیوی تینوں چنگا نہیں سمجھدی تیری داڑھی نوں تے تو بیوی دے ناپسند سمجھن دی وجہ نال داڑھی بنا دتی ہے داڑھی سنت ہوئے تے کوئی بیوی دے آکھن دی وجہ نال منڈوا دے وے اساں آکھنے تیرے ورگا بھی کوئی نیچ بندہ بیوی نے پسند نہیں کیتا تے تو سنت چھوڑ دتی او ظالماں تانوں پتہ نہیں تساں آ کے دتا ہے کہ تہاڈی گل دے مطابق امام علی مقام نے لوگاں ناپسند سمجھیا تے نہ فرض چھوڑ دیتا اگر امام دی یہ گستاخی نہیں تے ہور کیڑی گستاخی ہوئے گی میری گل سمجھ رہے ہو دوبارہ پھر مرحبا سبحان اللہ کیا بات ہے یہ میں ہوں کی کر رہا ہوں یہ سمجھو ایک رسہ ہے گل گلاواں انہاں دے پا کے ایک وٹ پھر اگوں دوجا وٹ دیاں گا پھر تیجا وٹ دیاں گا پھر انہوں نے میں آخر تے جا کے لٹکانا ہے تو انہاں دی لٹکدیاں لاشاں جگ رکھے گا خود سوچو کسی وہ بھی سمجھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں نا میں انہوں نے ویسے سچی مچی تکی آخر جو کہا وہ مینو پیغام کر دے ٹوٹے ٹوٹے کر دے آگے پنگا نہ رہے چلیا یہ تے پتہ لگے گا بھی پنگا ہونے کے پہنا کنوں وہ آ رہے ہیں سارا کو میرے کو پیغام محفوظ رہے ہو میں رکھے ہوئے سنو توجہ غور کرو توجہ کرو اعلی حضرت علیہ الرحمہ آپ سرکار نے ایک صفحے دی تقریباً ایک صفحے دی عبارت تے 4 یا 5 بار لکھے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں پیچھے چل میں واپسی جا اگر آپ یہ فرض پورا ہی کرنے واسطے آئے سن قسم خدا دی استاد چشتی صاحب قبلہ آپ دی توضیحات و تشریحات سنو قسم خدا دی کر کے آنا کسی دے دامن تے کوئی کیچڑ نہیں آتا ہر ایک دی عبارت کھول کے واضح ہو کے سامنے آ میں دسنا ہوں تہاڈے ہتھی بچدا کیا ہے ہاں کچھ نہ کچھ ضرور بچے گا چھنکنے نہیں تو موڑ کے بالا دی ہتھی ہوندے نے انہاں دے ہتھی گٹر والے بڑھ سے بچن گے دوسری گل میں یہ کیا کرنا جی اگر یہ دینی مسئلہ سی فرضی مسئلہ سی تے آپ سرکار دا فرمانا جی جی کہ اگر تانوں نا پسند ہے کہ میں واپسی جانا جی یہ دسو بھی فرض سی تے آپ فرماتے ہیں تانوں پسند نہیں تے مڑ پھر میں فرض پورا نہیں کردا یار تانوں تہاڈا ایک گل سوچ دیا بھی اندر ضمیر نہیں پھٹدا ایڈے گندے ہو گئے بے شک دوسری دلیل اور میں تیجی پیش کر لگیا ہاں تیسری دلیل ایسی کہ اگر مسئلہ ہوندا فرضی یعنی فرض مسئلہ قطعی اٹل پکا حکم ہوندا شرع دا کہ خروج لازمی اور ضروری ہے اصحاب پیغمبر جنہاں نے روکیا انہوں نے کیوں روکیا وہ اخدر نہیں کوفے جان کو روکیا تو جی خیانت میں پچھلے خطاب کے دروازے کر چکیا وہاں بھی 5 بار تانوں تو ماں دا تو سمجھ کے پی گیا ہے جی جی ہاں جی دیکھو میں عبارت پڑھ دینا میں عبارت تو خیر تو ہم سنا چکیا ہوں ایک موٹی جی عبارت وقال ابو سعید الخدری قال بن الحسین الخروج حضرت امام علی مقام آپ سرکار سانڈلے تو وعدو ہو کے خروج کیتا ہے وقلت لهم ان نورج کی تیسری تقلہ فی نفس کا انج نہ کرو اپنے گھر وچ بیٹھ جاؤ ولا تخرج علی امام کا اور اپنے امام کے خلاف خروج نہ کرو اور بھی عبارات نے حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں لو ان حسین لم یخرج لکان خیر له اگر آپ خروج نہ فرماندے تو آپ دے واسطے بہتر ہو کیا بات ہے ساجی یہ بھی مجتہد ہے مجتہد نو اس طرح کی گل کر سکتا ہے اساں تے یہی آکھاں گے کہ اساں سارے نوں سلام کرنا لے ہاں اگر وہ پھر بھی اس گل تے مطمئن نہ ہوئے نہیں خروج تو نہیں ہو گیا تے مڑ آ تیرے سر وچ چھتر ہن میں مدثر شاہ دا بار لگا جی جی یہ کہ چھتر اتو آئے گا اور اس تو بعد پھر میں
فتاوی رضویہ شریف دی چپ بریلی دا پاس چڑھا چھڑا گا دا خدا ہی ملا نا رسال سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے تو دوسرے لوگوں نے رخصت پر عمل کیا اور امام علی مقام نے عزیمت پر عمل کیا۔ اگرچہ رخصت پر عمل کرنے کی اجازت تھی، اور جب دوسرے صحابہ کرام اور ان کی اولادیں علیہم الرضوان لڑے تو اہل بیت کرام نے رخصت پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے عزیمت پر عمل کیا، حالانکہ انہیں بھی رخصت کی اجازت تھی اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان عزیمت کے قابل نہ تھے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ قربانیاں دے چکے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، وہ بھی بغاوت سے روک رہے تھے، وہ بھی اسی رخصت پر عمل وہ بھی بغاوت سے پچھلی تقریر دے اندر بھی آ گیا پورا دا پورا انڈیا نے قدرہ دا ناس کردہ آخدہ رہا ہے آنا ہے تو حدہ تے نظریہ مر رشید ابن رشید علیہ پکا تو ساتھ مر بغاوت دا قول کو تے پکا اوہ کان کھول کے سن تیادے کان صاف کرا کسے کولو بغاوت دا لفظ اوہ فقیر چشتی بولیا یا تیرے مدسر شاہ بولیا تو نرمی پاک دا عمل کر رہے تھے، جیسے رخصت پر عمل کرنے والے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے رہے۔ یزید کو حضرت غور کرو گا لوگ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا تھا، اہل مدینہ نو بغاوت تو روکیا، لفظہ ہوتے بالکل تھوڑی تھوڑی اہل مدینہ بغاوت تو روکیا، جیسا کہ رخصت تے عمل کرنا لے کون سن انہوں نے کنو روکیا، امام علی مقام توجہ ادھر دیکھو، اہل مدینہ نو روکیا کنے روکیا بولو نا سر نہ لاؤ جی گل ہے میرے بھائی دیکھو اور ادھر دیکھو امام علی مقام نو کنے روکیا، رخصت کرنا لے رخصت پہ عمل کرنا لے صحابہ کرام نے، جیسا کہ پیچھے کی لفظ بولیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کنے تو روکیا بغاوت تو رخصت پہ عمل کرنا لے ہمیں، جیسا کہ جی جی بے شک بغاوت دا لفظ نہیں بولیا مگر جیسا کہ تشبیہ واسطے آیا کھڑا ہے جڑی شاید پیچھے عبداللہ ابن عمر نے روکیا اسے شاید رخصت تے عمل کرنے والے نے روکیا، تو تے خروج دی گل کردا سی تیرا مدثر شاہ تے بغاوت دی گل کیتی جاندی، اللہ اکبر صدقے ہن کو چھتر وجیا کوئی دماغ ٹھکانے آیا کہ کوئی نہ، تو آخدا سے کوفے جان تو روکیا تے ذرا سن تے صحیح تیرا مدثر شاہ کی آخدا ہویا، پھر سنو ابن عمر نے اہل مدینہ نو کیڑی شاید روکیا، جیسا کہ رخصت پر عمل کرنے والوں نے امام علی بھاوے بغاوت دا لفظ نہیں بولیا پر روکیا کیڑی شاید، چلو بغاوت دا لفظ چھڑ دینے چھڑو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کس گل تو روکیا سی، خروج اہل مدینہ نو آکھیا سی خروج نہ کرو قیامت والے دن پھڑے جاؤ گے، تو ہن پھر صحابہ کرام بھی رخصت پہ عمل کرنے والے نے بھی امام علی مقام نو روکیا، تو تے کوفے دی گل کردا سی آدم مدثر شاہ دا کلام تو سمجھے تیری دماغ دے اندر عقل ہے یا کھوتا ہی اسنو والے اے تھلو آیا اتو آیا چھتر، اور میں تینوں بریلی دا بان چڑھان لگا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ، کوفے تو بھی روکیا تے پھر بھی مطلب تے وہی بندا ہے، چلو ایک منٹ بس ایتھے رکو، اے میرے ہاتھ وچ فتاوی رضویہ شریف توجہ ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے، ہن کرو پتہ لگنا ہے کل کے رضا ہے خنجر خون خارو برگ
ادھر ویکھو قسم خدا دی میں گل کر لگیا وا انہاں کتیاں دی زبان تساں بند کرو وگرنہ فقیر نے او لگام دینی ہے انہاں دیاں واچھائی بات جانی آل ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میں دسنا وا پھر پچایا نہیں جائے گا پچایا نہیں جائے گا میں دلیلاں دا زور جاننا وا دلیلاں دا زور جاننا وا دلیلاں دا زور جاننا وا میں اج بھی چیلنج کراں گا جے تساں سانوں والے دی گل کر دیو نسیم صاحب کولا تے بیٹھے ہوئے نے اے ہن وی تیار نے ذرا میدان وچ آؤ پتہ لگ جائے گا کہ تو آخنا شرط ہے کلپ جاری کرواؤ پھر میں ایک شرط رکھنا تیری بھی پوری ہوئے گی میری بھی پوری ہوئے گی میں آخنا استاد مراتب شاہ صاحب دا پہلا تو مناظرہ ہوندا ہے استاد مراتب شاہ صاحب دا تو مناظرہ چشتی صاحب نال کرا دے اگ وچ جان دا کلپ میں جاری کرا دیاں گا کیا ہی بات جو ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ صدقے ہن سن صدقے دلیلہ کلی نے دلیلہ کلی نے رات کلیا بیک یزیدی نے تیرے میرے مرشد نے او سونے اتنی گل دے پتہ لگ جاتا ہے فقیر چشتی دا رو بھی بڑا ڈاٹا ہے ادھر ویکھنا سجنا میرے کول فتاوی شریف 15ویں جلد صفحہ نمبر 733 مامون الرشید بادشاہ جنہیں خلق قرآن کا مسئلہ چلایا سی خلق قرآن کا مسئلہ چلایا خلق قرآن کا مسئلہ چلایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اگر کفر نہیں گمراہی ضرور ہے اور فاسق فاجر بھی آیا سی اس بادشاہ کے خلاف جنہوں حضرت زید امام موسیٰ قاضمیاں نو گل ضرور سننی چاہیے اندے میں بہتا تبصرہ نہیں کراں گا کوئی سید ہی آ کے کرے گا پر میں تھوڑی جی گل ضرور کراں گا او سجنا ادھر قسم خدا دی کر کے نا حضرت امام موسیٰ القاظم پھر لفظ بولنا امام موسیٰ القاظم آپ سرکار دا پھرا آپ سرکار دا پھرا زید جناب زید کلو مامون الرشید کے خلاف خروج فرمایا اعلی حضرت نے فرمایا انہوں نے اپنے بھائی زید کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا انہوں نے اپنے بھائی نو ڈانٹ دیا ہویا جدو خروج کیتا ہے ظالم دے خلاف گمراہ دے خلاف ڈانٹتے ہویا فرمایا جب اس نے مامون پر خروج کیا اور کہا کیا تجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان نے غرور میں مبتلا کیا ہے کہ فاطمہ نے اپنی حرمگاہ کو محفوظ رکھا ہے کیا مطلب ہے ادھر دیکھنا سجنا آپ نے فرمایا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ سیدہ زہرا اور انہاں دی اولاد تے دوزخ حرام ہے اے سمجھ کے ایڈا غلط کام کر لگیا ہے ڈانٹ دے پین فرماندے نے اگر یہ کام کرے گا تو سید ہو کے بھی بچ نہیں سکے گا میں پوچھنا وا جویں تساں آکھدے ہو امام علی مقام آپ نے خروج فرمایا اور ڈٹے رہے جڑا واپسی دا ارادہ کیتا اے جنگی ہرباسی او تھلیو تہانوں امام علی مقام دی گل سمجھ آئیے اجڑا پوترا امام موسیٰ القاظم انہاں نوں سمجھ نہیں آئی یاد رکھ لو او مدثر شاہ تیرے ورگے ہزاریوں اساں گل کر سکدے ہاں پر موسیٰ القاظم دا دامن نہیں چھوڑیا جا لا
गासिया शान अहले बैत जिंदाबाद शान सहाबा जिंदाबाद। तो जो है ना सजना करता हूँ खलल बोलो सुभान अल्लाह। फिर गौर फरमाओ इस गल को पता लग्या इमाम मूसा अल काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अपने फिरा नु डांटिया बीबीरा खुरूज क्यों पिया करना है। उन्होंने समझ नहीं आई कि साडे दादे नाने दा मसलक ते खुरूज आला है, साडे दादे नाने दा मसलक ते खुरूज आला है। उन्होंने समझ नहीं आई। फिर हजरत ज़ैद ने क्यों नहीं आखिया कि वीरा तू ते रह गया है, मैं अजीमत पे अमल कर रहा हूं और अपने नाने दी सुन्नत अदा पे करना हूं। ना हजरत ज़ैद नू समझ आई है और ना हजरत इमाम मूसा काज़िम नू समझ आई है। आज दे फितरे बाल मुदस्सर शाह नू समझ आ गई है। कसम खुदा दी करके आना आला हजरत नू सामने रख लेने कायनात दी वो हर शय जमीन आसमान दीवारा दी इतना भी पुकार के आखंगियां आला हजरत दी इबारतां मुदस्सर शाह दा साथ नहीं देंदियां और फकीर चिश्ती दा साथ देंदियां ने। मैं उस्ताद मुराकब शाह साहब नु हाथ मार के अर्ज करांगा उस्ताद जी जरा इस इबारत पे तवज्जो फरमा लो, जरा इस इबारत पे तवज्जो फरमा लो, जरा इस इबारत पे तवज्जो फरमा लो। इत्थे हजरत इमाम मूसा अल काज़िम वो डांटते ने पे कि क्यों खुरूज क्या करना है। अगर जालिम के खिलाफ खुरूज ये इमाम अली मुकाम का मजहब से और आपने रुजू नहीं फरमाया, अपना इज्तिहाद नहीं बदलिया, फिर इमाम मूसा काज़िम के बारे की आखांगे अपने बाप के खिलाफ हो गया। ना ना मैं आख सकना ओ मुदस्सर शाह और अपने वडेरिया के खिलाफ चल सकता है पर मूसा काज़िम इमाम अली मुकाम के खिलाफ नहीं चल सकता। सुभान अल्लाह सदके ये हुन बरेली दा बात चढ़ गया उत्तू छितर तनु बरेली दा बात चढ़ता है। ये चार दलीलां मैं इस गल ते पेश कीतियां कि की सी ये इज्तिहादी मसला सी। और इंतजार करो जवाब दा, चूहियां वांगू देंदे ने या शेरा वांगू चूहे तो बराद टोक वाडे खाते जी जी बेशक कोतिया वांगू हिंगन ना कुछ भी नहीं होना। जवाब जो गल तोड़न गए फिर पता लगेगा मैं चार गल्लां कीतियां ने वेखने हुन अपने कदमां ते नहीं दरिया बदल दे। क्या है बात ललकार है शेर की ललकार है ललकार है शेर की ललकार है। शेर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल अहमद चिश्ती साहब सुनो इनके उत्ते सही गुफ्तगू ते कोई सैयद ही करे जी जी क्योंकि मैनू बड़ियां गल्लां दा लिहाज करना है। ਅਸੀਂ बिल्कुल छोटे लोग हैं, बिल्कुल छोटे लोग हैं ते मैं जरा ये थोड़ी जी एहतियात कर रहा ये आप इस इबारत उत्ते सही गुफ्तगू कोई सैयद ही करे इंशाअल्लाह और उन्हां दी शयान शान करेगा। जी जी बेशक हुन इन्हीं गल जनाब उन्हां नूं समझ आ गई। सुनो हुन फिर रुखसत व अजीमत वाली बात आले पासे मुड़ रहे हैं जी तसल्ली नाल बैठे हो सुभान अल्लाह शानी तली जरा फिर बोलो सुभान अल्लाह। गल है मैं अपना नजरिया वाज़े कर इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने अमल खुरूज फरमाया ये एक इज्तिहादी मसला है जी जिस इज्तिहाद तू आपने रुजू भी फरमाया जी और आप दी जी शहादत शरीफ हुई है उस सरासर अजीमत है बेशक। इमाम अली दूसरे पासे असहाबे पैगंबर उन्होंने खुरूज नहीं फरमाया कि उन्होंने जायज ही नहीं समझा, जायज नहीं समझा उनके मुताबिक फिर उन्होंने अमल भी किया, जायज ना समझा और उनके मुताबिक अमल नहीं किया, यानी एक जायज ना समझा उनके मुताबिक अमल किया कि खुरूज भी नहीं किया हुना दा खुरूज
عظیمت کیوں اسی عظیمت انہاں دا خروج نہ کرنا ہی عظیمت سمجھ رہے ہیں کیوں کہ امت وچ جڑا مسئلہ رائج ہویا ہے وہ کیڑا خروج نہ کرنے والا سبحان اللہ میری گل سمجھ آ رہی ہے نہیں بے شک خروج کرنے والا یہی رائج بے شک ایک گل جناب نو سمجھ آ گئی ہے ہن اس عبارت والے پاسے اونے ہاں کہ جس عبارت نو سامنے رکھ کے اخلے نے کہ بھئی صحابہ کرام نے رخصت عمل کیتا اے تساں عبارت میں تم قسمیاں پہ آخنا رخصت کا لفظ ضرور ہے مگر اصحاب پیغمبر کا ذکر نہیں ہے ان ظالمہ ظلم کر کے آدھے قلوب آدھے گندے ذہن نال وچ پایا ہن اس تو پہلا او کلپ چلاؤ ذرا جسر شاہ دا نا چلاؤ گے صحابہ کرام نے جڑی بیعتاں کیتیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جیوے جیوے چشتی جی دم میرا لال پاک بہاول نورانی موتی سنا میں دسنا جی تو میرا نزاع انہاں نال شروع ہویا سی جی جی سبحان اللہ کوئی نہیں زور کرنا القرآن اہل سنت کا نظریہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکابر اہل سنت سے جس کا کوئی بھی قائل نہیں تو دلائل میں قال بعد کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے تھی جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور ہوتی 12 سنو غور نہ سنو اس بات سے میں کچھ کوئی نہیں یار گل سنیا کرو بس یار تو دلائل میں قال بعد کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے نے جبر نہیں کیا ان کی طرف جبر کی نسبت کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبر کا لفظ ہے مگر اس کو ذکر نہیں کیا ہمارا نظریہ معزز حاضرین دونوں حضرات کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ والا ہے نئی بات سنیں بیعت یزید رسالہ کے صفحہ 44 اور 45 پر مصنف نے لکھا کہ امام عبدالغنی مقدسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ بعض علماء نے کہا کہ 60 صحابہ علیہم الرضوان نے یزید کی بیعت کی ہے آپ کو پتا ہے قال بعد کے ساتھ جو بات لکھی جائے اس میں کتنی کمزوری ہوتی ہے صحیح روایت کوئی نہ ملی اور قال بعد کے ساتھ چل پڑے مصنف صاحب آپ 1400 سال پرانا اہل سنت کا نظریہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اکابر اہل سنت سے جس کا کوئی بھی قائل نہیں تو دلائل میں قال بعد کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے کوئی صحیح روایت ہونی چاہیے تھی جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور ہوتی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بعض نے بیعت کی ہوگی یہ ہم بھی مانتے ہیں مگر اتنے صحابہ کرام نے نہیں کی جتنا آپ نے لکھا اور جنہوں نے کی اسی طرح کی جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ تھوڑا جا میں عبارت کی اشارہ دے رہا ہوں پھر میں اس بات عبارت چلاؤ ہم نے فرمایا سنیے فتح رضویہ جلد 14 صفحہ 542 فرمایا ہرگز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہل نہ تھی آپ کی طرف سے پہل نہ تھی ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا اب 2 صورتیں تھیں کتنی صورتیں تھیں 2 صورتیں تیسری کوئی صورت نہ تھی وہ 2 کون سی ہیں یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو یہ رخصت تھی امام اہل سنت کیا فرما یہ رخصت تھی ادھر کو توجہ اندر ضمیر انہیں گندے ہو گئے نے انہاں ظالمانوں پتہ ہی نہیں لگدا سا اکھ کی جانے جی بالکل اس اور ایس اجری عبارت لکھی پئی ہے نا ایتھوں انہاں نے صحابہ کرام دی رخصت کر دی حالانکہ مطلب قسمیاں بیان ایتھے صحابہ کرام دا کسے تو ذکر ہی نہیں بالکل
سرے تو ذکر ہو گیا. رخصت دا تعارف کرایا گیا بس. ہاں جی رخصت کا تعارف کرایا گیا. رخصت کنوں آخر پہلے سمجھ لو رخصت آخر کنوں. ایک اور بھی ریکارڈنگ مگر ایک بار تفصیل لمبا ہو جانا کام. رخصت کنوں آخر رخصت تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کلام تو نکلتا ہے کہ ملعون کام کر لینا بخوف جان دے چلے جان دا ڈر کرنا کی ایک لانتی تے ملعون کام کر لینا. وہ کیویں دا ملعون کام کہ بیعت کرنا اگلے دی. ایک ہوندا خلاف قرآن و سنت بیعت کرنا. ایک اور بات ہے یہ بھی ایک غلط بات ہے مگر سنو. بیعت کرنا اس گل تے کہ جویں تو آکھیں گا اساں اوویں من لا چاہے خلاف قرآن و سنت بھی ہوئے. کوئی کسی کو بیعت ہو گیا یہاں بھی آپ کی گل کہ تیری ہر گل مننا گا تیری ہر گل مننا گا چاہے خلاف قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہوئے. یہ اگر کفر نہیں تو حرام بلا شک و شبہ ضرور ہے. بے شک. پھر اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا رخصت کیوں آ دینے رخصت آخ دینے بخوف جان بخوف جان کام کرنا کیویں دا ملعون تے لعنتی کام. وہ کیویں دا لعنتی کام اگلا آکھے بھی تینوں مننی پینی ہر گل چاہے خلاف قرآن و سنت کیوں نہ ہوئے آخ مننا گا. بندہ جان دے ڈر تو آخ دے ٹھیک ہے جو تو آخ اور خلاف قرآن و سنت بھی میں من نہیں ساں کی ہے یہ ہے رخصت. صحیح بات یہ ہے کہ جڑا مینوں خدشہ لگیا سی نا جن کی وجہ نال میں بھٹکدا رہا وہ رخصت دا معنی نہ سمجھ نہیں پایا. مدثر شاہ نے کی آکھیا ہے صحابہ اکرام دی رخصت ثابت کی اعلیٰ حضرت دے کلام نے تے اعلیٰ حضرت نے جویں دی گل نو رخصت لکھیا ہے صحابہ واسطے اوویں دی ثابت ہوئی یا نہ ہوئی. جاگو تھوڑا جہا ہن تھوڑی جی مشکل بات ہے تھوں ہن گل نو کڈنا ہے اینو تساں سمجھنا اینو سمجھ لو. ادھر توجہ توجہ بڑی دل دی تسلی اور خوش دلی نال ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ادھر انہیں اس عبارت اعلیٰ حضرت کی اس عبارت تو آپ نے رخصت کیوں آخر نے صرف اس کو بیان فرمایا اور امام علی مقام کی گل چل رہی ہے صحابہ کرام دی انہیں ایتھوں رخصت کا لفظ چک کے صحابہ کرام واسطے رخصت کیوں اعلیٰ حضرت نے آخیا ہے جان دے ڈر دی وجہ ایک محلے بحث نہیں میں دسنا کام کرنا ملعون تے لعنتی ملعون لعنتی کیویں دا اگلا آکھے کہ تو میری بیعت کر جویں آکھے گا خلاف قرآن خلاف سنت میں مننا گا تے بندہ کہ چلو ٹھیک ہے یہ تے منوں قتل کر دے سی تے مار دی سی تے چلو ٹھیک ہے میاں چاہے قرآن دے خلاف تیری گل ہوئے گی میں تیری مننی قرآن دے حدیث دے خلاف اسی گل میں تیری مننی حدیث دی نہیں. یہ ہے رخصت. اس عبارت کا مفہوم مطلب ہے اس تو علاوہ کڈ کے خان پھر اگلی بار اس گل بات کر رہے. وہ رخصت کی شے بنی تو جو رخصت کی شے بنی لعنتی کام کیویں دا لعنتی کام کرنا کیویں دا کہ اگلے نو آخنا میاں میں تیری ہر گل مننا گا چاہے خلاف قرآن و سنت کیوں نہ ہو. یہ رخصت ہے. جنہ یزید دی بیعت کی تھی عمل خروج نہ کیتا انہوں نے رخصت دے عمل کیتا. انہاں مطلب کی نکلے گا کہ یزید دی بیعت کرنا ہے ملعون لعنتی کام سی تے سارے نال پہلا کرنا والا کون بنیا امیر معاویہ بنیا. یزید دیاں بیعتاں کنے لئیاں امیر معاویہ نے لئیاں اور پھر بیعت کنج دی خلاف قرآن و سنت بھی ہوئے اساں مننے بس مننے سانو قرآن بھی اس نال غرض نہیں اگلے دی گل نال غرض ہے. ہن مطلب یہ نکلیا صحابہ اکرام امیر معاویہ جدوں اپنے پتر دے بارے بیعت نہیں رہے سن کیونکہ حضرت امیر معاویہ دے دور دے تیناں چاراں نے انکار کیتا پنجاں نے انکار کیتا انہاں دے وچوں حضرت عبداللہ ابن زبیر تے حضرت امام علی مقام تے قائم رہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر
وصال ہو گیا. حضرت ابن عباس کے بارے اختلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا تو انہوں نے بیعت کر لی. پچھلی گل والے پاسے آؤ, پچھلی گل والے پاسے آؤ, پھر پچھلی گل والے پاسے آؤ. امیر معاویہ نے صحابہ کول بیعتاں لئیاں, جنہ بیعتاں کیتیاں کیویں دیاں کیتیاں جویں دیاں اعلی حضرت نے لکھیاں. حالانکہ ایتھے صحابہ کرام دا ذکر نہیں آیا. وہ ظالم ظلم کیا پہ کرتا ہے, وہ دے کلام تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ امیر معاویہ بیعتاں لے رہے سن, امیر معاویہ بیعتاں لے رہے سن یزید دیاں, تے اس گل تے لے رہے سن او صحابہ او تابعین بیعت کرو یزید دی. کیویں دی بیعت کرو کہ یزید جو آکھے خلاف قرآن و سنت بھی آکھے اساں مناں گے. صحابہ کرام نے کیتیاں, تابعین نے کیتیاں, مگر جان دے ڈر تو اور امیر معاویہ نے لعنتی کم کروایا اور صحابہ کرام نے جان دے ڈر دی وجہ نال لعنتی کم کیتا. اور اس گل کرن والے نوں تے میں لعنتی آکھ سکدا ہاں, پر صحابہ کرام دے بارے گوارا نہیں کر سکدا. سنو میرے پچھلے کلام دا رخ استاد شاہ صاحب میں نے نہیں سی, مگر میں نے ایک شکوہ ہے. میری جدو گفتگو ہوئی میں یہی گل پیش کی تھی, اگر رخصت مننے ہیں صحابہ کرام دی اعلی حضرت کلام تو کڈ کے پھر مطلب یہ نکلے گا امیر معاویہ سرکار نے بیعتاں لئیاں اور اس گل تے لئیاں کہ یزید جو مرضی پیا کرے, میرا پتر جو مرضی پیا کرے, اساں ہوندی مننی ہے. اب وہ لفظ پتہ کیا, وہ اللہ دی عزت دی قسم کہہ دے انکار کر دیا, کہہ دے انکار کر دیا. آپ نے کیا ہاں ایویں دی تو بیعتاں ہوندیاں سن, ہاں ایویں دی تے بیعتاں ہوندیاں سن. اور ادھر دیکھو دوسری گل نوید نال میری فون تے گل ہوئی, وہ مکرے اس وقت تے کھوتے وانگو لیٹ گیا. میں انہوں قسماں دتیاں تو میرے نال ملاقات کرے گا تے میں کسی نوں دساں گا نہیں, اگر کرے گا تے میں کسی نوں دساں گا نہیں, میرے نال گل تے کر لے. اونے بھی پورا ٹیل لایا کہ بیعتاں جڑیاں صحابہ نے کیتیاں سن یزید دیاں او ایویں دیاں لعنتی بیعتاں سن. میں انہوں ایک گل ادھر توجہ, میں تانوں ایک گل کرنا حضرت عبداللہ ابن, ایتھے گل سن لو, ایک گل, ایک توجہ ایک گل میں تمہیں کرنا, اتنے میں گل کرنا. چلو یہ میں تبصرہ کر لوں, یہ میں تبصرہ پھر دوسرے پاسے آؤں. میں بخوف جان سوال ہے بخوف جان لعنتی کام کرنا. ہوں وہ اگو بارتا پیش کرتا ہے بخوف جان ایسے فلانا بھی ڈر گیا, فلانا بھی ڈر گیا, فلانا بھی ڈر گیا. میں وہ جوابات والے پاسے آؤں. پہلے میرا سوال سمجھو, میرا سوال ہے اسی بخوف جان لعنتی کام کرنا صحابہ کرام ہے بخوف. پھر چلو آج نہیں حضرت طلحہ غالباً یا حضرت عمار بن یاسر بھی کلمہ کفر بولے اسی نا, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے شریعت بنانے واسطے از خود حکمت الہیہ دا عین تقاضا ہوتا ہے. رب سونا خود اس طرح دا کام کروا کے شریعت اتار سکتا ہے. ایک کتاب بندہ وہی حضرت عمار بن یاسر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سرکار دی جو لشکر دے نال جنگ ہو رہی سی نا, امیر معاویہ سرکار دی لشکر دے نال جو مولا علی پاک سرکار دی طرف جنگ ہو رہی سی, آپ مولا علی پاک سرکار دے لشکر دے نال سن. حضور نے فرمایا سی اے عمار بن یاسر تیرا وصال اس حال وچ سی, یا حضرت یاسر سن یا حضرت عمار سن, ہن میرے ذہن اندر پورا نہیں, عمار بن یاسر. ہاں جی نا, تو نہ دودھ پیندا ہوے گا تے تیرا وصال ہوسی تے تیری شہادت ہوسی. آپ نے دودھ دا پیالہ پکڑیا ہویا ہے, آ کس طرح کم رہے نہیں, کتے آخر گستاخی پہ کرتے ہیں. حسابی نے ہاتھ کم گئے گستاخی ہیں دے چوڑے میرے سمجھے تو ہے کو نہیں. آپ دے ہاتھ کم رہے سن, دودھ دا پیالہ سی ہاتھ چ, امیر معاویہ سرکار دے لشکر دا بندہ آیا ہے آپ نو قتل کرنے واسطے. ہن ادھر دیکھو, آپ جنگ کرنے واسطے گیا امیر معاویہ سرکار دے نال تے خالصتاً اجتہادی مسئلہ سی, اجتہادی مسئلہ سی. آپ کہہ دیں کہ میں معاویہ نال ہاں, تو کوئی حرام کام نہیں سی, کوئی حرام کام نہیں سی, مگر آپ دے اجتہاد آخرا سی مولا علی حق تے نے اور امیر معاویہ سرکار خطا اجتہادی تے نے. آپ نے اس وقت جان دیتی پر امیر معاویہ سرکار دا نعرہ نہیں لایا اور ادھر رلنا وقتی گوارا نہ فرمایا. جی کیا بات, کلمہ کفر یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک نے آ کے عرض کی حضور اس طرح میں کافر قتل کر لگے سن. کافر سن, ہاں جی کافر. کلمہ کفر بول, تے میں کلمہ کفر بول, میں ایک منٹ کلمہ کفر بول دیتا,
میں کلمہ کفر یہ سارا کلپ ہے میں کلمہ کفر بول دیتا میں کلمہ کفر بول اس کلپ کے اندر کیا کیا غلاظت ہو میں پھر بعد وضاحت کرا گا کسی وقت میں کلمہ کفر بول دیتا یعنی نامناسب کلمہ بول دیتا نامناسب کلمہ بول دیتا تے حضور نے فرمایا بھی تیرے دل دے اندر فرمایا دل دے اندر ایمان سی آپ نے فرمایا پھر پریشانی دی گل نہیں اللہ تعالی نے قرآن اتارے الا من کرے وقلب مطمئن بالایمان یہ واقعہ سی یہ واقعہ سی ایک پاس انج وہی صحابی یہ جوانی ہے وہ بڑھاپا ہے وہ بڑھاپا ہے وہ بڑھاپا ہے مسئلہ بھی اجتہادی ہے اگر آپ کہہ دیں میں معاویہ پاک دے لا نا تو کوئی چپٹا آرام کام نہیں پیا ہوندا سی مگر آپ دا اجتہاد آخدا سی حضرت معاویہ حق تے نہیں جان دیتی ہے پر امیر معاویہ سرکار دے نال رل جانا انہوں اپنے اجتہاد دے پیش نظر گوارا نہیں کیتا پتہ لگیا یہ تے واقعہ کی سی شریعت اتارن واسطے رب نے خود رونما کروایا ابو کافر سن مسئلہ ہے ایک ہے طبعی در ایک الگ مسئلہ ہے سنو ہاں گل یہ ہے صحابہ کرام جتنے اس وقت ہے سب ڈر انہوں نے ملعون تے نام دی کم کر لے اور کیے نے امیر معاویہ نے بیعت لئی جویں اتھوں گل نکلدی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیعت نہیں کہ میرے پتر دی جویں اتھوں گل نکلدی ہے اگر اینو سامنے رکھو تے مطلب یہی نکلدا ہے کہ میرے پتر یزید دی بیعت کرو چاہے خلاف قرآن و سنت کیوں نہ ہوئے اور انج دی بیعت نہیں کنہاں نے امیر معاویہ کیونکہ بیعتاں یزید دی صحابہ کرام کو لین والے امیر معاویہ سن اور صحابہ کرام نے انج دی بیعتاں کر لیاں ایک تے بخوف جان ملعون کام کرنا ان دے اوتے دلیل وڈی گل ہے میں چیلنج نہ رکھنا دعوے نہ رکھنا اور میرا تہاڈے تو ہٹ جانا مینوں خوشی ہے اس گل دی کہ میں اس گل نو نہیں منیا تیری گل نو نہیں منیا کہ تساں آکھ دے صحابہ کرام نے بیعتاں انج دیاں کیتیاں یزید دی ہر گل مننا کہ چاہے خلاف قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہوئے جاؤ کائنات دی کسے ایک کتاب دے وچوں سند صحیح نال ثابت کر دو میں تقریرا بھی چھوڑ دیاں گا اور تہاڈا نظریہ بھی قبول کر لواں گا ایڈی وڈی تہمت ایڈا وڈا الزام ہائے ایڈا وڈا الزام کہ صحابہ کرام نے ان کی بیعت پورا ٹیل لایا ثابت کری انہوں نے ایویں دی بیعتاں کیتیاں نے ہن پیو دے پترو اگر لالی جے تو ہن ثابت کریا جے کسے پاسو بھی صحابہ کرام نے ایویں کیا میرا پھر سوال سمجھو میرا سوال ہے کہ اس عبارت تو مطلب نکلنا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ کیونکہ جنہاں نے بیعتاں کیتیاں مدثر شاخ دا انہاں نے انج کیتیاں ایتھے کنج لکھیا ہے ایتھے انج لکھیا ہے کہ انہاں نے بیعتاں انج دیاں بیعت دا کیویں دی بیعت کیتی کیویں دی بیعت دیکھو نا ملعون بیعت آپ نے کنے فرمایا آپ نے کنوں فرمایا رخصت کنوں فرمایا کہ ملعون بیعت کرنا اور اس گل تے کرنا جویں آکھو گے اوویں کران گے چاہے خلاف قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہوے ہن رخصت تے عمل کیتا پتہ لگیا صحابہ کرام نے پھر یہ ہے کہ ایک گل کی تھی کہ امیر معاویہ سرکار نے بیعتاں لئیاں تو انہوں نے آکھیا کہ اساں ہر گل مننا گے چاہے خلاف قرآن و سنت ہی کیوں نہ ہوئے اور سونیا یہ گل صحابہ پیغمبر دے بارے کرنا میرا سوال ہے کسے تاریخ دی صحیح سند دے نال عبارت تے کڈ کے وکھاؤ جن دے وچ اے ہوئے کہ صحابہ کرام نے جڑیاں بیعتاں کیتیاں او ایسے شرط تے کیتیاں اے آسمان پھٹ سکتا ہے زمین تے آ سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے اے پورا کوفیہ دا ڈولا فرا ہو سکتا ہے انہاں دا دماغ پھٹ سکتا ہے انہاں دے کلیجے شک ہو سکتے ہیں انہاں دے پتے پانی ہو سکتے ہیں انہاں دی جگر خون ہو سکتے ہیں پر کسی کتاب وچوں انج دی بیعت صحابہ کرام نے کیتی ہوئے کہ جویں دی گل کرے گا اساں مننا گے اور امیر معاویہ نے انج دی بیعتاں لے جاؤ پھر ثابت کر کے جاؤ قسم خدا دی کر کے آنا وگرنہ یاد رکھ لو او ویلا بڑا نیڑے جو وہ جس وقت موت اللہ لگے گا اس وقت کسے مدثر شاہ نے بچانا
اگر بچانا ہے محمد دے یاراں دی شفاعت تے محمد دے دیدار نے بچانا ہے. پھر کان کھول کے سنو، میں اپنا سوال تواڈے تے سٹدا پیا، اینا جواب دیو کہ رخصت یہ ہے آخنا بیعت کرنے تے جویں آکھے گا اویں مننا گے. صحابہ نے رخصت پہ عمل کیتا، کیا مطلب؟ انہاں کول ملون بیعتاں لئیاں گئیاں، انہاں کول انجیاں بیعتاں لئیاں گئیاں کہ خلاف قرآن و سنت بھی جزیر کرے مننا پینا ہے. اے امیر معاویہ لئیاں صحابہ کرام نے کیتیاں. نس کے وخان اسائے لفظ نہیں بولنے، ساڈے کو ریکارڈنگاں محفوظ نے. او چلو یہی گل کائنات دی کسے کتاب چو بخاؤ. او چلو اگر یہی گل ایک پاسے ہوئے تو آکھو تو استاد شاہ صاحب دی گستاخی کر رہے ہیں، میں وہ گستاخ او چلتے بن سکنا، پر اصحاب پیغمبر دے بارے دا گندا عقیدہ قبول نہیں کر سکنا. خبردار سانو کوئی نواں عقیدہ نہ دے. سانو امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ عقیدہ دے گئے. فرمایا ہم الجبال فسل عنہم مصادبہم ماذا رعا منہم فی کل مصدم. امام بصیری نے فرمایا اصحاب پیغمبر دے بارے تو پوچھنا ہے، اصحاب پیغمبر کون سن؟ فرمایا او جرت دے پہاڑ سن، او دلیری دے پہاڑ سن، او استقامت دے پہاڑ سن، او ایمان دے پہاڑ سن. ہاں سل حنینا وسل بدرا وسل احدا. اگر تینوں یقین نہ آوے میدان بدر دی مٹی کو پس کے دیکھ لے. اگر تینوں یقین نہ آوے میدان احد دی مٹی دے کو پس کے دیکھ لے. اگر تینوں یقین نہ آوے میدان حنین دی مٹی دے کو پس کے دیکھ لے. جنہاں نے مارے مولا دا قرآن فرماوے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سونیا میں رب تینوں کافی ہاں اور تیرے یار تینوں کافی نے. اور جنہاں دے بارے اللہ فرماوے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور جنہاں نے اپنی زندگی اپنی جانا اپنے مال اپنی اولاد اپنا وطن ہر شے اسلام دی خاطر قربان کر دیتا. وہ میدان بدر دے اندر قربان کیتا، میدان احد وچ قربان کیتا، میدان حنین وچ قربان کیتا، میدان حدیبیہ دے اندر قربان کیتا. جنہ دی عظمت اور شانہ دیا، جنہ دی جرات، جنہ دی استقامت اور جنہ دی قربانی دیا گواہیاں مولا دے قرآن نے بھی دیا، نبی دے فرمان نے بھی دیا. اور جنہ دے بارے میرے نبی نے میدان بدر دے اندر اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، مولا اگر اے میرے یار اس میدان دے اندر ہلاک ہو گئے شہید ہو گئے پھر دنیا دے اندر اسلام باقی نہیں رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مک جائے گا. اور جنہ دی عظمت دیا گواہیاں فرمان رسول نے بھی کیا، جنہ دے بارے مولا قرآن دے اندر فرماوے وہ ایمان لیانا ہوئے تے صحابہ کرام مانگے لے آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ جنہ دے ایمان دیا مثالا مولا نے قرآن دے اندر بھی دیا. ہائے ہائے آج انہوں نے بارے آکھیا جائے کہ انہوں نے جان دے ڈر دی وجہ نال وہ امیر معاویہ دے کہن کے ایک گل کر لئی کہ اساں خلاف قرآن و سنت میں من لواں گے. ہائے افسوس اگر اصحاب پیغمبر دے بارے ایک عقیدہ تے نظریہ ہوئے گا پھر دسو ایمان کیڑی شے لا ہے، پھر اصحاب پیغمبر دی عظمت کیڑی شے لا ہے. پھر میں پہلے تو سوال کراں گا وہ چلو پھر اسلام دی عمارت منہدم ہو کے زمین پہ آ جائے گی. سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے، سب گرہ بیانی ہے، سب رافضیت ہے، سب لعنت ہے، سب باطل دلال جو جانتی ایک گندی نحوست ہے. حق والے تو جدا ہوندی نحوست ہے، اے منافقتی نحوست ہے. آج اصحاب پیغمبر دے بارے اے لفظ بولے گئے کہ
دیا جان دے کر دی وجہ نال اسا قرآن دے خلاف بھی من لوا گے اسا حدیث دے خلاف بھی من لوا گے اگر کسی دے اندر جرت ہے اور نریدہ اگر تیرے اندر جرت ہے میدان چاہ اور نشیر اگر جرت ہے میدان دے اندر اور جیرے توڑی ادھر ادھر دے چمچے کچھے ہیں میدان چاہ مدثر شانو میدان چاہ جاؤ ثابت کر کے دے کہ اس طرح دی بیعت صحابہ اکرام نے کی تھی ہو تسا سچے میں جھوٹا اگر جے ثابت نہ کرو پھر یاد رکھ لو لکھ تانے مارو میرے قبول لے کالا کلو میرے قبول لے لانتا با میرے قبول لے بیرو رکھو میرے قبول ہے سور رکھو میرے قبول ہے کتا رکھو میرے قبول ہے میرے صحابہ پیغمبر دی توحید قبول نہیں ہے سبحان اللہ اگر ان زبان درازیوں کی دیا گیا اگر انہاں دی زبان نو لگام نہ دیتی گئی پھر میں بڑیا بڑیا نو ننگا کر کے چوک تے لٹکا دیا گا پھر کائنات رکھے گی پھر دنیا رکھے گی اگر نتر بدماشی دا آغاز تسا کیتا ہے پھر دس دے آگے بدماشی دا انجام کیا ہوندہ ہے برے کم دا برا انجام ہوندہ برے عمل کمائیے تھے بڑی گل ہے تمہیں غرور ہے تو ہم کو بھی ناز ہے اکبر سبھی کچھ اڑی کا ہے سوائے خدا کے خدا میرا دھمکیاں دیا میں نے قبول ہے قتل دیا دھمکیاں دیا میں نے قبول ہے باتیں کر دیا کہ دھمکیاں دیا میں نے قبول ہے پر یاد رکھ لو کالا بھی میں نے قبول لے نہ صحابہ پیغمبر دی کل میں توہین برداشت کرنا سی نہ آج میں صحابہ پیغمبر دی توہین برداشت کرانا اے گھوڑا اے میدان تسا زبان کھولو جڑی چاہتے زبان کھولو گے میں تو ہمیں باق کو پاس پہ پہنچ جاؤں گا جاؤ اگر حجرے دی سرزمین رہے گی ہاں اگر میں زندہ رہا تو تہاڈے واسطے حجرے دی سرزمین میں تنگ کر دیا گا حجرے دی سرزمین دیکھے تنو مٹلا کر دیا گا حجرے دی سرزمین تھے تنو زلیل کر دیا گا اگر پاک بدن جاؤ گے پاک بدن زلیل کرا گا اور جتنے نہ سکتے نہ سو فقیر تہاڈا پیچھا نہیں چھوڑے گا جنی دیر تک تسا دعویٰ نہیں کرو گے جنی دیر تک تسا رجوع نہیں کرو گے جنی دیر تک تسا اصحاب پیغمبر دی توہین نہیں چھوڑو گے میں منافقت دے پردے پھاڑ دیا گا کائنات میں پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ العزیز ایک ریکارڈنگ دنیا سنے گی پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے ان تہاڈی منافقت نہیں رکھ سکے گی ان تہاڈی یزیدیت نہیں رکھ سکے گی ان تہاڈی نفسیت نہیں رکھ سکے گی ہر شے دستت باب ہو کے سامنے آ جائے گی اور وقت دور نہیں جنہوں چوک دیا گلیاں دے اندر بازار دے اندر چوک دیتے ایک بھٹے آنے کھو دیتے شاید دیتے اور تہاڈے گرے بات کے پکڑ کے آکے آ جائے گا اگر گستاخی یہ شہد اللہ نہیں دسو پھر گستاخ اور کون ہے ایک دو دلیلہ چھتی نہ توڑا انہیں حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا دی گل کیتی کہ نہ چشتی نے آکھیا کیا بیعت بھی ابن زیاد دی بیعت دی گل ہوئی پوری بات ذرا ادھر دیکھو پیچھے امام علی مقام دی گل چل رہی صحابہ کرام دی نہیں جو آپ نے واپسی دا ارادہ کربلا تو واپسی دا ارادہ کیتا نا اس وقت پھر کی سی اب دو ہی صورتیں تھی
یا بخوف جان اس پلید کی، اس تو مراد کون ہے؟ یزید نہیں، پیچھے عبارت پہ چل دی ابن زیاد، ابن زیاد کو لے کے جانا، ہاں جی ابن زیاد پیچھے ذکر کیندا ہے، انہیں آکھیا ابن زیاد دی گل کرنا تے یزید دی گل نہ کرنا، یہی تے اصل نسبیت ہے، یہی تے رشید ابن رشید علیہ کا نظریہ ہے۔ ان دے سر وچ چھتر مارن واسطے نا میں سوا کے مہر کر رکھی بیٹھا ہاں، مگر ہے نا ایک منٹ، میرا ارادہ ہن نہیں ہے کہ میں ہن ان دے اوتے تفسیر کراں تے حوالہ دیاں، اور جڑا دوجا بھونکا کتا ہے نا اودی جدوں باری آئے کہ تے چھتر اون دے سر وچ ماراں۔ جی جی بے شک سبحان اللہ پوچھڑے پہ میں تم دسنا کہ مٹھا رو، انہیں آکھیا یار میں جواب دینا بعد اسی پڑھنا، میں غصہ ہے کہ آخنا اعلان نبوت آخنا کہ جڑا میری کتاب نہ رکھے کتا میرے ول نہ کرے، کوئی وضاحت ہو چکی، نسیم صاحب قبلہ بھی کر دیتی، کتا میرے ول نہ کرے، اچھا قرآن دے بارے میں کرے گل آئی، حدیث دے بارے میں کرے گل آئی، اپنی کتاب دے بارے گل کر دیتی، یہ تے موڑا نبوت دا منصب ہو گیا۔ واہ واہ تیری شکل انسان والی عقل پوری کھوتے آنے۔ اور میں حوالہ میں دینا میرے کو حیات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292، اور سنو عبارت سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جدو وصال ہو لگیا نا تم دساں یہ عبارتاں انہوں نے یہ گلاں لئیاں کتھوں نے؟ دیوبندیاں کول۔ ہاں یہ جڑے اعتراض لے نے دیوبندیاں کولوں، کیونکہ پرانا قرورہ رلیا ہویا سی نا۔ ادھر دیکھو آپ کیا لکھا ہے، ہاں جی آندے نے حتن اچھا ہے، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا میرا دین میریاں کتاباں تو ظاہر ہے ان دے اوتے مضبوطی نال قائم رہنا اے فرضاں نال بڑا فرض ہے۔ آپ نے قرآن دی گل نہیں کی، اپنی کتاباں دی گل کی، لا فتوی پاؤ کے ادھر اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ فرمایا میریاں کتاباں تے قائم رہنا، میریاں کتاباں تے، اللہ فتوی تو میں نے جنیاں مرضی کالا کر میں نے خوشی ہے، چلو میری عزت استاد چشتی صاحب دی عزت واسطے ڈھال تے بن جاسی، جڑی وہ 4 دن میں مخالفت کیتی ہے چلو اوندا کفارہ ہی بن جاسی ہے۔ میں 4 دن ہن گالا سنا گا زبان درازی زبان کھول بیٹھا تواڈے پیچھے لگ کے، میں جو زبان کھول بیٹھا وہ زبان کھول بیٹھا اپنے موسم دے احسان نو بھلا بیٹھا، وہ چلے گالا میرے واسطے کفارہ تے بن جاسی نا، وہ میرے گناہاں دا ازالہ تے بن جاسی نا، پر کائنات تواڈے تے لعنت پائے گی کہ جن نے اج تک تہاڈی عزت دا خیال کیتا، وہ جنہاں دی عزتاں او کھوتیاں دی لتاں صاف کرن والیاں سن، انہاں نوں قید دی 4 دیواری دے اندر بٹھا دیتا، اے کتے اسے بزرگ نہیں بھونکنا شروع ہو گیا ہے۔ شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ استاد کیا ہے حضرت عالم مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شفیع چشتی لجپال، حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا دی گل کی تھی، استاد صاحب نے فرمایا ڈر گیا ادے گستاخی نہیں، حالانکہ میرا سوال ہے جان دے ڈر دی وجہ نال ملون لعنتی کام کرنا، اور او کام جڑا ثابت ہے لعنتی کام کہ جدا جان دے ڈر دی وجہ نال آکھنا جی آکھو گے سمجھ لے سے تو ثابت بھی کوئی نہیں، وہ ثابت بھی کوئی نہیں، وہ دو گلاں نے، ایک جان دے ڈر دی وجہ نال لعنتی کفریاں کام کرنا اور پھر ان کا ثابت بھی کوئی نہیں، دو شکاں نے میرے دعوے دیا، انہوں ذرا ثابت کرو۔ انہیں کہا جان دا ڈر، جان دا دیکھو امام زین العابدین ڈر گیا، تواڈے آپ دا چشتی صاحب آکھی جاندا ہے تساں ساڈے تے گستاخی دی تہمت لاندے ہو، انہاں قرآن دی آیتاں پڑھنا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ خوف فرمایا، لا فتوی۔ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ تعالیٰ فرماندا فَأَوْجَسَ فِي اللہ فرماندا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو فرشتے انسانی شکل چاہے کچھ خوف محسوس کیا، یہ ان کو فرد فتویٰ لاوے گا، یہ ان کو ساخی دا فتویٰ لاوے گا، مگر عقل پٹھی۔ دوسری گل انہیں کی تھی حضرت امام حسن پاک نے، استاد صاحب کی بلاد جڑا رسالہ شریف ہے نا، ان دے وچوں
ادھر نے گل کی حضرت امام حسن پاک کی گل ادھر دیکھو ایک ہے بخوف جان میں عبارت ویسے پوری پڑھنا بخوف جان جائز کام کر لینا ایک جائز کام سی صحیح کام سی پر ویسے طبیعت نہیں سی مان رہی کئی حکمتاں پیش ہیں ان دے وچ جان دا خوف یار نہیں کردا تے جان جاندی تے کر لینا ان وچ کوئی برائی والی گل ہے ایک جائز بلکہ چنگا کام ہوے مناسب کام ہوے تے بندہ کر لے ایک ہے جان دے ڈر دی وجہ نال کفریہ کام کرنا تے ثابت بھی نہیں دین دا نقصان کرنا ایک ہے جائز کام کرنا حضرت امام حسن پاک کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن پاک نے فتنے تو بچنا آپ نے کئی گلاں کی فتنے تو بچنا ایک جان اپنی گھر والوں دی تے اپنی جماعت دی غداری ایسا ڈر دی وجہ نال آپ نے کیا کیتا حضرت امیر معاویہ سرکار نے مصالحت کر لی ہن حضرت امیر معاویہ سرکار دے نال صلح کرنا حرام کام سی جائز کام سی بلکہ اچھا کام سی اور آپ سرکار نے ایک فتنہ ہے اور واقعاتاً اچھا کام اس واسطے سی کہ دوسرے پاسے فتنہ ہے آپ کر دے سن فتنے تو بچت ہوندی سی یہ اچھا کام سی ایک آپ نے مناسب جائز کام کیتا ان دے اندر کیا بڑی گل سبحان اللہ انہیں الٹا دینی فائدہ سی تیسری گل نے آخا حضرت زبیر کوئی ابن زبیر نہیں انیا یہ حضرت زبیر دی گل پہ چلتی اس کتاب سے لکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی دی بیعت کرتے آپ راضی نہیں سن راضی یہ دسو ایک ہے حضرت امام علی مقام دا ابن زیاد دی بیعت نہ کرنا وہ صحیح سی یا غلط سی وہ تو صحیح سی جویں دی گندی بیعت لے رہا سی آپ دے واسطے فرض سی نہ کرنا فرض سی ایک پاس حضرت زبیر پاک دا علی پاک دی بیعت کرنا یا نہ کرنا کرنا ادھر نہ کرنا ادھر کرنا فرض ادھر انہوں ادھر قیاس مال فارق قیاس مال فارق پتہ کینوں آندے نے میں تانوں ایک لطیفہ سنانا تانوں سمجھ آیا جی ماشاءاللہ ایک بندہ سی اتے ہونے درخت اتے لٹک گیا تھلے آن دے گا کوئی نہیں بندے چارے بڑے پریشان بھی تھلے کیوں جائیں گے ایک بابا بزرگ آ گیا آدھا بھی اس طرح کرو تو رسا سکو یہ پاوی اپنے گلامی وچ رسا بن کے تھلے 4-5 بندے کھلو چٹکا لاؤ زور لاؤ گے تھلے پاگل نہیں بن گیا میں تانوں دسنا اساں انج کئی پھسے ہوئے بندیاں نو بچایا ہے کہ کنج آدھا قسم خدا دی کئی بار کھوچ بندہ ڈگیا ہوندا سی اساں ایویں اونوں آندے سا رسا سٹدے سا رسا پاندا سی کھچ مار دے سا اونوں کڈ لینگے سا تے بچاون دا طریقہ تے یہی ہے اللہ تیرے قیاس مال فارق نہیں تانوں سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ادھر حضرت امام علی مقام دا نہ کرنا فرض ہے تے کرنا فرض ادھر تے حضرت زبیر پاک نہ کر کے آپ جبرن کرائی گئی اس گل دا جواب ہن میں فون تے دے چکیا ہوں پر زبی نہیں جبرن کرائی گئی جبرن کرائی جا رہی کرا تے فرض کم جا رہا ہے اور آپ واسطے کرنا ضروری سی مگر آپ کی طبیعت نہیں سی مان رہی کہ آپ نے کیا فرمایا آپ تک یہ خیال کرنا کہ سارے کو دھکے نہ لائی جا رہی ہے یہ ثواب یہ خیال درست نہیں سی بیعت کرنا ہی ضروری سی دوسری بات آپ نے کیا فرمایا یہ بیعت ضلالت ہے اللہ آپ دا ایک گل کرنا کہ بیعت دلالت ہے یہ آپ دا خیال درست سی یا غلط سی سنو توجہ کرنا میں دسنا اصل اندر اتنے دلالت بمانا گمراہی دے نہیں ہے اتنے دلالت بمانا گمراہی دے نہیں بھلا حضرت زبیر پاک ورگا بندہ بھی تے سوچے مولا علی دی بیعت کرنے گمراہی صحابیت بچ گئی یہ گل نہیں سی میں تو موٹی جی دلیل پیش کرنا حضرت عروہ بن زبیر مسند احمد بن حنبل شرح معنی کا ساتھ حضرت عروہ بن زبیر یہ تابعی سن حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ ہے کیا آخر دے سن اضللت الناس ان دا لفظی ترجمہ جی میں وہ کر دینا بندہ ہے تو لوگوں کو گمراہ کیتی جا رہا ہے جیڑا تابعی صحابی نہیں ہو جا کے تابعی رہندا ہے جی میں اوتھے دلالت وانا گمراہی نہیں ایتھے بھی بیعت دلالت مراد گمراہی نہیں اور دلالت دا معنی ہر تھان تے گمراہی نہیں ہوندا تھان ٹکانے تے مناسب ہوندا ہے ایتھے انہاں دا فرمانا اسی جڑی بیعت کیتی سارے کو دھکے نہ لئی گئے او بیعت دلالت سی اسی سمجھدے سا بیعت دلالت کیا مطلب کہ بیعت تے ہوندی رضا اور رغبت دے نال یہ تے سارے کو دھکے نہ لئی جا رہی ہے بیعت تے ہوندی ہے رضا اور رغبت نال یہ سارے کو دھکے نہ لئی جا رہی ہے یہ مناسب طریقہ نہیں
تکے نال کیوں رضا نال ہو بس صرف گل ہی نہیں سی بس صرف گل اے نہیں سی بیعت تو مراد بیعت دلالت مراد ہونا اے نہیں سے سمجھا کہ مولا علی او گمراہ نے انہاں دی بیعت کرنا گمراہی بڑا صحابی حضرت زبیر پاک ورگا حضرت علی پاک کے بارے گمراہی محسوس کرنا بندہ خطا اجتہادی دا لفظ سوچنا تے کہنا اور ایک گمراہ کہنا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا دیکھو نا ایویں علماء دی عبارتاں نو دیکھو نا عبارتاں نو سمجھیدا ہوندا ہے اور ساڈے اسلاف جو ہیں انہاں دی عبارات دے جڑے محل ہیں انہاں نوں تلاش کر کے صحیح تھاں تے منطبق کریدا ہوندا ہے انہاں نے جڑا فرمایا کہ بیعت دلالت ہے کہ اسا رضا و رغبت نال کردے ساڈے کو دھکے نال لئی جا رہی ہے دھکے نال لین دا کوئی مطلب نہیں انہاں دے کہن دا مطلب یہ سی پچھلی گل والے پاسے آؤ اینوں تے قیاس نہیں کیتا جا سکدا امام علی مقام دی بیعت نہ کرنا فرض سی تے انہاں دا بیعت نہ کرنا کیا سی درست نہیں سی بلکہ بیعت کرنا ہی فرض سی کہ مولا علی دی خلافت پر حق سی اگر اندے تو مزید کوئی کلام کرے گا انشاءاللہ العزیز پھر فقیر کے کلام کرے گا انشاءاللہ العزیز نوید دی تقریر دا میں جواب مکمل کر دیتا ہے اپنی سمجھ دے اندر میں مکمل کر دیتا ہے اگر وہ کوئی مسئلہ ہو سی فلاں دا جواب نہیں آیا فلاں دا نہیں آیا وہ تقاضا کرے گا انشاءاللہ العزیز فقیر کے جواب بعد دا سلسلہ چلائے گا ہون اگے رہ گیا مولوی نصیر دا جواب مولوی تے آخنا مناسب نہیں نصیر دا جواب رہ گیا ہون مناسب یہ کہ ان دا جواب ان دی شیان شان ہی ہونا چاہیے وہ پھر میں دیا یا سید عثمان شاہ صاحب کے بیٹے وہ پھر ویکھ لے سامنے ان دی شیان شان کن دی زبان ہاں ان دے واسطے کن دی زبان ذرا پھب دی ہے انشاءاللہ جی پھبا لیں گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے ان دا کردہ میں چکوایا ان دے تے پا چھڑیا میرے کلو سوال ڈھیر سارے نے جنہیں میں ہوں دیتے کرنے نے انشاءاللہ العزیز جنہیں کہ سلسلہ چلتا جائے گا میں وضاحت کرتا جاؤں گا یار زندہ صحبت باقی پیر بہت شیر نہ ہو جائے اگر ذوق ہو جائے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ فرمایا عشق دی گلی صحبت باقی بات ہو جائے